اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وعلی آلہ واولادہ المجتبی واصحابہ الاتقیاء اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید وفی فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ آج ہم ترجمہ و تفسیر قرآن کے حوالے سے جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ کائنات کی سب سے بڑی بدبخت شخصیت ہے۔ قرآن شروع کرنے سے قبل خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النحل کے اندر یہ حکم دیا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تو قرآن پڑھنے کا ارادہ کرے تو اللہ سے پناہ مانگ۔ کس سے؟ اللہ سے۔ کس کی شر سے؟ من الشیطان الرجیم، مردود شیطان کی شر سے۔ تو آج ہم آپ لوگوں کو مختصر وقت میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کریں گے شیطان کیا ہے، اس کی حملے انسان پر کیسے ہوتا ہے، شیطان انسان کے حوالے سے کیا سوچ رکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کے حوالے سے ہمیں کیا آگاہی دینا چاہتے ہیں۔ تو ایک ایک لفظ پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب یہ اعوذ کیا ہے، الشیطان کیا ہے، الرجیم کیا ہے، اس کے بارے میں آگے جب ہماری گفتگو ہوگی تو بات سمجھ آ جائے گی۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ ہے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے شیطان مردود کے شر سے۔ اب سب سے پہلے یہ بات سمجھ لے، یہ جو دعا ہم نے ابھی پڑھی ہے یہ بھی ایک دعا ہے قرآن کی۔ یہ اعوذ باللہ قرآن میں ایک دعا ہے، دعا کی حیثیت سے ہمیں مانگنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس کی دو نام ہیں، اس اعوذ باللہ کی اصطلاحی دو نام ہیں، ایک ہے تعوذ، ایک ہے استعاذہ۔ تعوذ اور استعاذہ یہ کس چیز کا نام ہے؟ تو استعاذہ کا مطلب ہے کسی سے پناہ مانگنا۔ اب آگے پہلا لفظ ہوتا ہے اعوذ۔ لفظ اعوذ یہ عربی قانون کے اعتبار سے واحد متکلم کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک بندہ جو کام کرنا چاہتا ہے، میں پڑھتا ہوں یا میں لکھتا ہوں یا میں کھاتا ہوں یا میں بھاگتا ہوں، یہ سارے واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور عربی میں اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوگا۔ ان میں سے ایک لفظ ہے اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو اعوذ اس کا مصدر ہے اوزن یا ایازن۔ اوز اور ایاز کا مطلب ہے التعلق الی الغیر، کسی دوسرے سے تعلق پیدا کرنا، یا الالتجاء الی الغیر، کسی دوسرے سے درخواست کرنا۔ تو اعوذ کے اندر آپ اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ آپ پناہ کی متلاشی ہے، آپ پناہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ لفظ اعوذ کی تین معنی ہیں۔ پہلا معنی، لفظ اعوذ کا مطلب ہے استجیر، استجیر یعنی میں پناہ مانگتا ہوں، اور دوسرا ترجمہ ہے استغیث، میں فریاد چاہتا ہوں۔ تیسرا معنی اعوذ کا استعین، میں مدد چاہتا ہوں۔ تو اعوذ کے اندر آپ نے پناہ مانگی ہے، کس سے؟ اللہ سے۔ اب آگے دو صورتیں باقی ہیں، یا اللہ آپ کو پناہ دے گا یا اللہ آپ کو پناہ نہیں دے گا۔ اب دوسری صورت باقی رہ جاتی ہے، یعنی کہ آپ نے اللہ سے پناہ مانگی، اللہ نے آپ کو پناہ دی، اور آپ کو امید ہے کہ اللہ مجھے پناہ دے گا۔ یہی امید آپ کو اللہ سے جوڑتا ہے، یہی امید آپ کو اللہ سے قریب کرتا ہے، یہی امید بندہ اور رب کے درمیان ایک رشتہ پیدا کرتا ہے۔ تو لفظ اعوذ کے اندر ایک بہت بڑا فلسفہ یہ ہے کہ بندے کو رب سے ملا دیتا ہے، بندے کو اللہ سے ملاتا ہے۔ اس دعا کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا ہے شیطان، یہ کس بلا کا نام ہے؟ کثرت سے ہم نے یہ نام سنا ہے۔ گھر کے اندر کوئی بچہ اگر نافرمانی کرے تو آپ کہتے ہیں یہ شیطان بن گئے۔ تو یہ شیطان کیا ہے، یہ کہاں سے نکلا ہے، اس کی مفہوم کیا ہے؟ تو لفظ شیطان کا دو مطلب، لفظ شیطان کا ایک معنی ہے شیطانہ یشتن سے دور ہونا، تو اس اعتبار سے شیطان کا مطلب ہے البعود عن رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے دور کیا ہوا شخص۔ دوسرا مفہوم، لفظ شیطان آسمانوں تک جانے سے اس کو روک دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل شیطان آسمان تک چلے جاتے تھے، آسمانوں تک اس کی رسائی تھی، اور یہ آسمان کے بالکل قریب جا کر فرشتوں کی باتیں سنتے تھے۔
یہ قرآن کی سورہ جن میں یہ باتیں موجود ہیں، وہاں پر جا کے انشاءاللہ مزید تفصیل ہوگی۔ تو لفظ شیطان کا ایک مفہوم ہے اللہ کی رحمت سے دور کیا ہوا، اللہ کی قربت سے بھگایا ہوا، جنت سے دور کیا ہوا۔ اور دوسرا مفہوم شاتا یشیت شیطان، اس اعتبار سے اس کا مطلب ہے جلنا۔ جلنا اس لیے کیونکہ شیطان حسد کی آگ میں جلتا ہے، شیطان کینے کی آگ میں جلتا ہے، شیطان بغض و عداوت کی آگ میں جلتا ہے، شیطان آدم کی مقام دیکھ کر جلتا ہے، شیطان انسان کی عبادت سے جلتا ہے، شیطان نبی اکرم کی مقام رسالت سے جلتا ہے، شیطان علی علیہ السلام کی ولایت سے جلتا ہے، شیطان ہر انسان کی سجدہ کرنے سے جلتا ہے، اس لیے شیطان کو شیطان کہا جاتا ہے۔ اب ہمارے ایک اور لفظ ہے الرجیم۔ الرجیم یہ نکلا ہے الرجام سے، الرجام، را الف جیم اور الف میم، یہ اس کا حروف اصلی ہے، اور رجام کا مطلب ہوتا ہے عربی میں پتھر، اور رجیم یہ مرجوم کا اس کا مفہوم ہے، یعنی کہ وہ شخص جس پر کیا ہو، پتھر مارا گیا ہو، یا تو اس کا ایک مطلب ہے مردود، اللہ کی رحمت سے بھگایا ہوا، اللہ کی لعنت پڑی ہوئی شخص، یا اللہ تعالیٰ کی قربت سے دور کیا ہوا شخص، یا الرجیم کا ایک مطلب ہے الراجم۔ الراجم کا مطلب ہے انسان کی دل میں وسوسہ ڈالو۔ الرجیم یا تو اس کا معنی المرجوم ہے، مرجوم کا مطلب وہ آدمی جس کو دھتکار دیا گیا ہو، جس کو لعنت زدہ کیا گیا ہو، جس کو خدا کے دربار سے دور کر دیا گیا ہو، یا الرجیم کا مطلب الراجم ہے۔ الراجم کہتے ہیں وہ شخص جو دوسرے کے اوپر کچھ پتھر وغیرہ مارے یا کسی کے دل میں کوئی وسوسہ پیدا کر دے۔ تو شیطان کے اس دعا کے اندر 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اعوذ باللہ الشیطان اور الرجیم۔ الشیطان الرجیم کا معنوی اطلاقات، شیطان الرجیم کن کن پر اطلاق ہو سکتا ہے، شیطان کی مصداق کیا کیا ہے؟ پہلا اطلاق الشیطان الرجیم سے مراد وہ مخصوص فرد ہے جس کو عام اصطلاح میں ابلیس کہا جاتا ہے۔ ابلیس کا مطلب ہے نا امید، ابلس یبلس، ابلیس اور ابلاس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو نا امید کرنا۔ تو یہ شیطان کا ایک خاص گر ہے کہ ہمیشہ اللہ کی رحمت سے انسان کو نا امید کرتا ہے، ہر وقت چھوٹے چھوٹے گناہوں کی بنا پر اللہ سے ہمارا رشتہ توڑ دیتا ہے۔ تو یہ لفظ الشیطان الرجیم کا مطلب رہتا ہے پہلا اطلاق ابلیس۔ تو اس اعتبار سے اعوذ باللہ کا ترجمہ کیا بنے گا؟ تو اس اعتبار سے اگر آپ الشیطان الرجیم سے مراد وہ مخصوص شخص مراد لے جس کو خدا کے دربار سے دور کر دیا تھا، تو اس کا ترجمہ بنے گا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ابلیس علیہ لعنہ سے۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے۔ اور اس کا دوسرا اطلاق خبیث افراد کو بھی شیطان کہا جاتا ہے، یہ قرآن نے خود استعمال کیا۔ ایک جگہ پر قرآن کی آیت ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينِ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر نبی کے ساتھ شیطان لگا رکھا ہے، کچھ شیطان جنوں میں سے اور کچھ شیطان انسانوں میں سے ہے۔ تو جو آدمی شیطان کی طرح حسد کی آگ میں جلنے والا ہو، جو آدمی تکبر کرنے والا ہو، جو آدمی خدا کی رحمت سے نا امید ہو، جو آدمی لوگوں کی دلوں میں برائی کا وسوسہ ڈالنے والا ہو، یہ شیطان کی کیا ہے؟ بھائی ہے۔ انسانوں کے اندر بھی ایسے کئی شیطان پائے جاتے ہیں، میں صرف 2 شیطانوں کا نام بتاؤں گا، باقی آپ خود اندازہ کر لیں۔ ہے تو انسان ہے لیکن حرکت کس کی ہے؟ شیطان کی حرکت ہے۔ شیطان جو کچھ کرتا ہے یہ شیطان والے حرکت کرتا ہے۔ شیطان کی یہ کیا ہے؟ معاون ہے، یہ شیطان کی سپورٹر ہے، یہ شیطان کی دستے بازو ہے، یہ شیطان کی مدد کرنے والا۔ یہاں پر لفظ شیطان کا دوسرا اطلاق ہوتا ہے ہر ان افراد پر جن کے اندر خباثت موجود ہو، جن کے اندر مردودیت کی صفت موجود ہو، جن کے اندر شیطان کی طرح وساوس پیدا کرنے کی خاصیت ہو، اس کو بھی عربی میں شیطان کہا جاتا ہے۔ اور اس کی 2 واضح اطلاق، ایک تو نریندر مودی ہے اور ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ ہے۔ جتنے بھی غیر مسلم ہے، اسرائیل ہے، جتنے بھی حق کی راستے میں رکاوٹ کھڑی کرنے والے لوگ ہیں، سب کی سب شیطان کی مجسمہ صورتیں ہیں، حق کو دبانے کی، بیچارے مسلمان کے خون بہانے کی، اللہ کے قانون دنیا کے اندر نافذ کرنے سے رکاوٹ بننے والے جتنے بھی لوگ ہیں نا، ان کی پیچھے ان کو تربیت کرنے والے لوگ کون ہیں؟ شیطان ہے۔ اس اعتبار سے لفظ اعوذ باللہ کا ترجمہ کیا بنے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں تیرے پناہ میں آتا ہوں ہر مردود آدمی کی شر سے۔ اب آ جاتے ہیں تیسرا اطلاق، لفظ الشیطان الرجیم کس کو کہا جاتا ہے؟ شیطانی صفتوں کو بھی کہا جاتا ہے۔ شیطان کی صفت کیا ہے؟ حسد ہے، شیطان کی صفت تکبر ہے، شیطان کی صفت عداوت ہے، شیطان کی صفت وسوسہ پیدا کرنا ہے، شیطان کی صفت کفر ہے، شیطان کی صفت نا امیدی ہے، شیطان کی صفت عبادت خداوندی سے انکار ہے، شیطان کی صفت انسان کے درمیان لڑائی جھگڑا پیدا کرنا ہے، مطلب اور بھی کئی اس کی صفتیں ہیں جو آگے انشاءاللہ آئے گا۔
تو آپ اگر یہاں پر الشیطان الرجیم سے مطلب شیطانی خسائل مراد لے تو اس کا ترجمہ ہوگا اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تمام بری حرکتوں سے، تمام بری صفتوں سے، تمام رذائل سے، تمام گندی حرکتوں سے میں اللہ تیرے پناہ میں آتا ہوں۔ اب آپ دیکھ لیں لفظ اعوذ باللہ کے اندر کتنی باریکیاں موجود ہیں۔ ایک بندہ اگر ان تین معنی کو دماغ میں رکھ کر اللہ سے پناہ مانگے تو وہ شیطان سے بھی انشاءاللہ بچے گا، بری صفتوں سے بھی بچ جائے گا، اور انسان نما جو شیطان ہے، شکل تو انسان کا ہے لیکن حرکتیں شیطان کی ہے، ان لوگوں کی شر سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے گا؟ محفوظ کرے گا۔ اب استعاذہ کی کیا حکمت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی حکمت کیا ہے؟ تو اس حوالے سے پہلی حکمت شیطانی قوتوں کے مقابلے میں الوہی حفاظت و نگہداشت کی طلب۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی حکمت یہ ہے آپ شیطان کے مقابلے میں اللہ سے کیا کرتا ہے؟ حفاظت کی دعا کرتا ہے، یا اللہ مجھے اپنی حفاظت میں لے لے۔ دوسری حکمت شیطان خصلت افراد کی شر سے پرہیز۔ دوسری حکمت اعوذ باللہ کی یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیطان صفت انسانوں سے دور رہنے کی اور ان سے پرہیز کی دعا مانگتا ہے۔ تیسری حکمت خسائل ذمیمہ سے نجات اور روحانی طہارت و تزکیہ۔ یہ بالکل سامنے آپ لوگوں کی نظر آتی ہے۔ خسائل ذمیمہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ خصلتیں جس پر اللہ نے مجسہ کی، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، تکبر ہے، غیبت ہے، چغلخوری ہے، بہتان ہے، الزام تراشی ہے، ہزاروں ایسے گناہ ہیں کہ جو انسان کے اندر موجود ہے۔ ان گناہوں سے جب تک انسان اپنے آپ کو پاک نہ کر لے اللہ کی قربت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے اندر آپ اللہ سے طہارت کی دعا کریں۔ ظاہری گندگیوں سے دور کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے زبان کی، دل کی، اعضاء و جوارح کی گناہوں سے پاکی کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پانی کی درجے میں ہے۔ یہ آپ کی باطنی گندگیوں کو صاف کرتا ہے، بشرطے کہ سمجھ کے پڑھے، یقین کے ساتھ۔ باللہ کی حکمت حاصل ہونے کے لیے آپ کو اعوذ باللہ پر یقین ہونی چاہیے، اعوذ باللہ کی مفہوم دماغ میں رکھے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تیسری حکمت انسان کی دل اور انسان کی زبان کو پاک کرتا ہے۔ چوتھی حکمت شقاوت و بدبختی سے توبہ اور قرب الہی کی طلب۔ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب پڑھتے ہیں نا، ابھی یہ جو میں نے پہلے جو کچھ سمجھا اسی کو دماغ میں رکھ کے آگے سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ بری خصلتوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اب اللہ کی طرف بری خصلتوں سے لوٹنے کا نام کیا ہے؟ اسی کا نام تو توبہ ہے۔ انسان بری حرکتیں چھوڑ دے، گناہ چھوڑ دے، نافرمانی چھوڑ دے، حکم عدولی چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کی احکام کی خلاف ورزی چھوڑ دے اور اطاعت خداوندی کی طرف چلنا شروع کر دے، اسی حرکت کا نام توبہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے اندر آپ اللہ سے توبہ کر رہا ہوتا ہے، اے اللہ میں شیطان کی شر سے، شیطان نما انسان کی شر سے، شیطان کی خصلتوں سے پناہ مانگتے ہوئے تیرے طرف لوٹنا چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے اپنے پناہ میں رکھے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی چوتھی حکمت یہ ہے کہ انسان بدبختی سے، شقاوت سے، خدا کی قربت سے دوری سے، جہنم کے قریب ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قربت کی تقاضا کرتا ہے، اے اللہ مجھے اپنے قرب نصیب۔ کی پانچویں حکمت کیا ہے؟ انسان اپنے بے بسی کا اعتراف کرتا ہے، اے اللہ میں تو کیا ہوں؟ عاجز ہوں، میں تو ناتواں ہوں، میں تو کمزور ہوں، میں تو ضعیف ہوں، میں شیطان کے مقابلے میں بچ نہیں سکتا، اے اللہ تو ہی مجھے اپنے پناہ میں لے لے۔ یہاں پر انسان کے اندر عاجزی پیدا کرنا مقصود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے اندر انکساری پیدا کرنا مقصود ہے۔ انسان سمجھ لے کہ کمزور ہے، اللہ کی ذات طاقتور ہے، اللہ کی ذات عظیم ذات ہے، انسان ذلیل ہے، انسان حقیر ہے، انسان کمزور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے اندر ایک بات یہی سمجھانا مقصود ہے، انسان تو کمزور ہے، تو کسی بڑی ذات سے اپنے تعلق پیدا کر لے، اس بڑی ذات کی دامن میں آ جا۔ تو اعوذ باللہ کے اندر انسان اپنے کمزوری کے اعتراف کر۔ چھٹی حکمت تواضع و انکساری، وہی پانچویں حکمت کی ذیل میں یہ بات آ گئی کہ انسان جب اللہ کی طرف دوڑتا ہے، شیطان سے بھاگتا ہے، اپنے طاقت انسان کو نظر آتی ہے تو انسان کو خود بخود ایک احساس انسان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے کہ میں کمزور ہوں، میں ناتواں ہوں، میں ضعیف ہوں، میں شیطان کے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہی احساس، یہی شعور انسان کے اندر تواضع پیدا کرتی ہے، انکساری پیدا کرتے، انسان کی تکبر توڑ دیتا ہے، انسان کی غرور توڑ دیتا ہے، انسان کی بڑائی پنی کا جو انسان کی سوچ ہے، فکر ہے، وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم توڑ دیتا ہے۔ ساتویں حکمت توکل و یقین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے اندر ایک حکمت انسان کے اوپر توکل اور یقین کا پیدا کرنا ہے۔ کیوں؟ کس لیے؟ کیسے؟ اس لیے کہ آپ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں تو آپ کو اللہ پر یقین ہے یا نہیں ہے؟ اکثر کو نہیں ہے، صرف ایک دو کو ہے۔ اللہ پر یقین ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے یا نہیں ہے؟
اب یہ دیکھو نا، لفظ اعوذ باللہ پورے قرآن کا فلسفہ سمجھانے کی کوشش میں ہے. اعوذ باللہ آپ نے پڑھ لیا، آپ نے اللہ سے پناہ مانگی، تو مطلب یعنی کہ آپ کو اللہ پر یقین ہے. آپ مجھ سے پناہ کیوں نہیں مانگتے؟ یقینی بات ہے میرے اوپر اعتبار ہی نہیں، میں خود کمزور ہوں، میں آپ کو کیا دفاع کروں، آپ کو کیا میں حفاظت کر سکوں. لیکن اللہ کائنات کے اندر وہ عظیم ذات ہے جو ہر انسان کی دعا سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے، اور انسان کسی مصیبت سے پناہ مانگے تو پناہ بھی دیتا ہے. یہ یقین آپ کے اندر موجود ہے، یہ توکل، یہ بھروسہ، یہ اعتماد جب آپ کے اندر موجود ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ایک بہت بڑا سبق انسان کے لیے اللہ پر توکل اور یقین پیدا کرنا ہے. 8ویں حکمت، ہر باطل کے ساتھ سازگاری سے پرہیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے اندر آپ نے ایک چیز سے پناہ مانگی ہے، وہ کیا ہے؟ شیطان ہے. اب میں نے تو شیطان کو ایک مخصوص فرد کی اعتبار سے تو نہیں سمجھا ہے نا. شیطان بری حرکتوں کو بھی کہا جاتا ہے، شیطان انسان کی اندر وہی خصلتیں جو شیطان والی ہو اس کو بھی شیطان کہا جاتا ہے. تو آپ لفظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نے آپ کو یہ بھی سمجھا دیا کہ آپ زندگی میں کبھی کسی باطل قوت سے مصالحت نہ کرنا، شیطان نما انسان کے ہاتھ میں ہاتھ نہ ملانا. لہٰذا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ایک بہت بڑا فلسفہ آپ کے لیے میرے لیے یہ ہے کہ ہم کبھی کسی باطل قوت کے آگے جھکنے کی کوشش نہ کریں. 9ویں حکمت، دشمن کی پہچان. آپ شیطان سے پناہ مانگتے ہیں تو شیطان کی پہچان ہونی چاہیے نا. جب تک انسان کو کسی خطرے کی معرفت نہ ہو انسان خطرے سے بچنے کی کوشش ہی نہیں کرتا. اس لیے کسی بھی خطرے سے بچنے کے لیے پہلے خطرے کی معرفت ہونا ضروری ہے. اب یہ لائٹ ہے یہاں پر جو تار کے اندر جو بالکل ننگے تار ہے، اس پر ہم کوئی بھی ہاتھ نہیں لگاتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم ہاتھ لگنے سے انسان کی جان چلی جاتی ہے. یہ معرفت ہے. میں ابھی آپ لوگوں کو سمجھاؤں کہ شیطان کیا سے کیا کرتا ہے ہمارے ساتھ. ہم نے تو شیطان کو بہت ہلکے میں لے رکھا ہے، یہ ہمارے ساتھ عجیب کھیل کھیلتا ہے. تو 9ویں حکمت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے اندر یہ ہے کہ تو شیطان کی معرفت پیدا کر، شیطان کی پہچان پیدا کر. 10ویں حکمت، خدائے واحد کی قدرت و طاقت کا اظہار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے اندر آپ اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ اللہ شیطان کی ذات سے بھی زیادہ طاقتور ہے، شیطان کی حربوں سے بھی زیادہ طاقتور ہے. اللہ شیطان کو دھتکار سکتا ہے، اللہ شیطان کو دور کر سکتا ہے، اللہ شیطان کو دفع کر سکتا ہے، اللہ شیطان کو بگا سکتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے اندر آپ اللہ کی طاقت کا بھی اعتراف کر رہا ہوتا ہے اور اللہ کی قدرت کا بھی آپ اظہار کر رہا. آپ آ جاتے ہیں جی ارکان استعاذہ. ارکان کہتے ہیں، ارکان رکن کی جمع ہے، رکن کہتے ہیں کسی ستون کو. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے اندر 5 رکن ہیں. مطلب اس کا کیا ہے؟ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے اندر 5 اس کے اندر ستون ہیں. ان 5 ستونوں سے اعوذ باللہ کی وجود تشکیل پاتی ہے. ان میں سے ایک رکن اگر گر جائے تو پھر اعوذ باللہ نہیں رہے گا. پہلا رکن الاستعاذہ، پناہ مانگنا. جن الفاظ سے آپ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اسی الفاظ کو کہتے ہیں الاستعاذہ. دوسرا رکن المستعیذ، پناہ مانگنے والا، پناہ مانگنے والا. یہ اس کا دوسرا رکن ہے. یہ کون ہے؟ ہم خود ہے. اور تیسرا رکن المستعاذ بہ، جس سے پناہ لی جائے. چوتھا رکن المستعاذ منہ، جس آدمی کی شر سے ہم پناہ لیتے ہیں. وہ کون ہے؟ شیطان نہیں. شیطان صفت انسان، صرف شیطان نہیں بلکہ شیطان کی خصلتوں اور اس کی عادتوں سے بھی ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. لہٰذا المستعاذ منہ، جس سے ہم شیطان کی شر سے، شیطان کی فتنوں سے، شیطان کی طرف سے آنے والے وساوس سے ہم پناہ مانگتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے المستعاذ منہ. اور آخر میں ایک رکن اور بھی ہے اجل الاستعاذہ. استعاذہ کا مقصد، استعاذہ کا ریزن کیا ہے؟ کیوں استعاذہ مانگی جاتی ہے؟ تاکہ انسان کی ایمان محفوظ رہے، انسان شیطان کے حملوں سے بچے. تو یہ 5 رکن ہے استعاذہ کی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان پناہ مانگتا ہے. اچھا جی، شیطان کے کارستانیوں کی کچھ جھلک. شیطان کیسے گمراہ کرتا ہے؟ شیطان کی گمراہ کرنے کی کئی صورتیں ہیں. ایک صورت تو وسوسے کی ہے جو انسان کے دل میں پیدا کر دیتا ہے مختلف خیالات، نیکی کا نہیں بلکہ گناہ کا، نافرمانی کا. شیطانی خیالات انسان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے. شیطان کی طرف سے برے خیالات کا آنا ممنوع نہیں ہے لیکن اس پر عمل کرنا ممنوع ہے. تو شیطان کی جو حملے ہیں، شیطان کی جو شیطانی خیالات ہیں، دل میں آنا کوئی بری بات نہیں ہے. بری بات اس خیالات پر عمل کرنا ہے. تو ایک طرف سے شیطان ہمیں برے خیالات پیدا کر دیتا ہے اور دوسرا شیطان کفر انسان کے اندر پیدا کر دیتا ہے. میں صرف مختصر بتا رہا ہوں، کہا کہ قرآن میں انشاءاللہ ان کی تفصیلات موجود ہے. اور شیطان انسان کے دل میں شرک کے وساوس پیدا کر دیتا ہے. شیطان آپس کے اندر جھگڑے پیدا کروا دیتا ہے. شیطان انسان کی درمیان نفرتیں پیدا کر دیتی ہے. شیطان انسان کو اللہ کے راستے سے روکتا ہے. ابھی آگے ہے، لہٰذا آگے جب خود آئے گا تو وہاں پر آپ کو سمجھا دیں گے.
استعاذہ کے الفاظ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی کل اس کی مانگنے کی الفاظ کی طریقے مختلف ہیں. ایک تو وہی ہے نا کہ جو ہمیں یاد ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کی چند الفاظ اور بھی ہے، اگر آپ لوگ یاد کرنا چاہیں تو یاد کر لیں. ایک استعاذہ کی طریقہ ہے کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یعنی کہ میں سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان رجیم کی شر سے، اس کی حملوں سے. استعاذہ کے ایک الفاظ یہ بھی ہے، اللہ کے نبی نے حضرت امام حسن امام حسین علیہ السلام کے لیے اکثر یہی استعاذہ کے الفاظ سے شیطان کی پناہ سے دعا کرتے تھے. اعوذ بکلمۃ اللہ التامۃ من کل شر ما خلق، اے اللہ میں ہر ان تمام شر سے تیرے پناہ میں آتا ہوں جو تو نے پیدا کیا. یہاں پر آ گیا جی ابلیس کے شیطان بننے کے اسباب. یہ کیوں شیطان بنا؟ ایک بات پہلے یاد کر لیں، یہ شیطان کو شیطان جو کہا جاتا ہے بات کا معاملہ ہے. یہ شروع سے ہی شیطان نہیں تھا، شروع سے یہ شیطان نہیں تھا. شروع میں یہ کیا تھا؟ فرشتہ نہیں تھا. شروع میں یہ فرشتہ بھی نہیں تھا، شروع میں یہ شیطان بھی نہیں تھا. تو کیا انسان تھا؟ انسان بھی نہیں ہے. شروع میں اس کی جو مادہ تخلیق ہے وہ تو جن ہے. شیطان فرشتہ نہیں ہے، شیطان جن ہے. اتنی کثرت سے اس نے اللہ کی بندگی عبادت کی، یہاں تک کہ وہ فرشتوں کی صفوں میں چلے گئے تھے. عبادت کر کر کے یہ فرشتوں کی صفوں میں جا بیٹھے تھے. اتنی اللہ نے اس کو بلندی عطا کر رکھی تھی کہ یہ مقرب فرشتوں کے ساتھ یہ گھومتا پھرتا تھا. اور وہاں پر شیطان کا نام فرشتوں کے دربار میں کیا تھا؟ عزازیل. کیا اس کا نام تھا؟ عزازیل. ایک عجیب لقب اور بھی مفسرین نے لکھا ہے، طاؤوس الملائکہ لکھا ہے، فرشتوں کے سردار ہے. تو جن تھا لیکن اتنی کثرت کی عبادت کی بنا پر اللہ نے اس کو اتنی اعلیٰ مقام اور روحانیت عطا کر رکھی تھی کہ یہ شیطان انسان کی فرشتوں کے بیچ میں جا کر بیٹھ گئے اور وہاں پر اس کو عزازیل کا نام لقب دیا، یا اس کو طاؤوس الملائکہ کہا، یا ایک نام اس کا نائل بھی ہے. نائل یہ فرشتوں کی صف میں جب موجود تھا، جس وقت مردود نہیں ہوئے تھے، جس وقت خدا کی دربار سے بھگایا نہیں تھا، اس وقت تک یہ اتنے اعلیٰ منصب پہ تھے. لیکن بعد میں یہ شیطان بنا. کیوں بنا؟ شیطان بننے کی کیا اسباب ہے، کیا اس کی ذرائع ہیں، وہ ہم سمجھیں گے. شیطان کی شیطان بننے کی اسباب تین ہے تو مختلف ہے لیکن تین اسباب میں بتانے جا رہا ہوں. پہلا سبب تکبر ہے. پہلا سبب کیا ہے؟ خود کو بڑا سمجھتے تھے. آدم علیہ السلام کے مقابلے میں خود کو کیا سمجھتے تھے؟ قرآن نے کہا نا کہ انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں. کیوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا. مٹی کی خاصیت دب جانا ہے، آگ کی خاصیت اوپر جانا ہے. ایک اوپر جانے مخلوق نیچے دبنے والے مخلوق کے آگے کیوں سجدہ ریز ہوں؟ یہ پہلا اس کا لوجک تھا جس سے وہ مردود ہو گئے. دوسری وجہ حکم الہی کی نافرمانی تھی. اللہ کی حکم کی کیا تھے؟ اللہ نے کیا کہا تھا؟ اسجدوا لآدم، آدم کے لیے حکم الہی تھا نا. اللہ نے حکم دیا تھا، بس اللہ ہے، ہم بندے ہیں، ہمیں تو اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے غرض ہے. اللہ کیوں حکم دے گا، کس لیے دے گا، ان حکمتوں کو پوچھنے کا ہم حقدار نہیں ہے. اللہ نے حکم دیا، بس بندے کا کام ہے اس کی حکم کی تعمیل کرے، حکم پر عمل پیرا ہو. تو شیطان نے اسجدوا لآدم کی اس حکم پر اللہ کے حکم کی نافرمانی کیا اور اس نے کیا کر دیا؟ تکبر کر کے سجدے سے انکار کر دیا. تو حکم الہی کی نافرمانی سے شیطان کیا بن گئے؟ ابلیس شیطان بن گئے، عزازیل شیطان بن گئے. یہاں پر ایک بات یاد رکھنا، حضرت علی علیہ السلام نے لکھا ہے ایک بار اس مردود نے ایک سجدہ ایسا بھی کیا جس سجدے کی لمبائی 4000 سال. یہ علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے خطبے میں فرمایا. کچھ تفسیروں میں لکھا ہے شیطان نے 6000 سال عبادت کیا تھا، کچھ روایتوں میں ہے 24000 سال. 24000 سال میں سے 12000 سال جنہوں کے درمیان عبادت کرتے رہے، 12000 سال فرشتوں کی صحبت میں رہے. 24000 سال عبادت کرنے والے جو اللہ کا مقرب شخص ہے، اس وقت وہ مقرب شخص ایک سجدہ نہ کرنے پر مردود ہوا. ہم تو روزانہ سجدوں کو چھوڑتے، ہمارے کیا حال ہونی چاہیے. آپ اس سے خود اندازہ لگا لیں خدا کے آگے سجدہ نہ کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے. تو شیطان بننے کی 3 صورتیں میں نے بیان کی، 2 صورتیں، ایک تو تکبر، ایک تو حکم الہی کی نافرمانی، اور تیسرا ایک عجیب سبب اور بھی ہے، اس کو بھی سن لینا. شیطان کی شیطان بننے کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ آدم علیہ السلام کی سجدے سے انکار کرنا. آدم خدا کا خلیفہ ہے، آدم خدا کا نائب ہے، آدم خداوند عالم کے جانشین ہے. خدا کی مقرب لوگوں کی توہین کرنا بھی خدا کو برداشت، لہٰذا ولیوں کی توہین کرنے سے احتیاط کرنا.
انبیاء کی توہین کرنے سے احتیاط کرنا، ان کی نام بھی ادب سے لینا، کسی بھی اللہ کے ولی کے نام بے ادبی سے مت لینا ورنہ دھتکارے جانے کے خطرے میں ہے۔ اللہ اپنے ولیوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ شیطان کے ایک سجدے پر اللہ نے شیطان کو نکال دیا۔ اپنے ولی کی، اپنے جانشین کی توہین کرنے پر، اس کی عزت و عظمت کی اعتراف نہ کرنے پر، تو اس سے ہمیں ایک بنیادی سبق یہ ملتا ہے، خدا کی مقرب لوگوں کی توہین اچھی بات نہیں ہے۔ شرور شیطانی کی چند صورتیں، یہ شیطان ہمارے دلوں میں وسوسہ پیدا کریں گے، خیالات آئیں گے، گناہ کی طرف لے کے جائیں گے۔ اس کی پہلی صورت وسوسہ اندازی ہے، وسوسہ پیدا کریں گے۔ دوسری صورت جادو ہے، جادو بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ جادو کرنے والے لوگوں کا کنٹیکٹ کس سے ہوتا ہے؟ شیطان ان کو سکھاتا ہے، جنات کی شکل میں، کاہنوں کی شکل میں ان کو سکھاتا ہے، اور جو آدمی جب جادو کرنے بیٹھتا ہے نا تو وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ جادو کرنے والے کو قرآن نے ہی کافر کہا ہے، آگے انشاءاللہ سورہ بقرہ کے اندر آئے گا اس کی تفصیلات۔ تیسری صورت حسد، شیطان انسان کو گمراہ کس سے کرتا ہے؟ حسد سے۔ حسد کا مطلب کیا ہے؟ اصل لفظ حسد کہتے ہیں زوال نعمت کی تمنا کرنا۔ اللہ نے دوسرے کو جو نعمتیں، علم، دولت، حسن، تقوی، طہارت، مالداری، جو کچھ اللہ نے کسی دوسرے آدمی کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے، اس فضل پر جلنے کا نام ہے حسد۔ اور چوتھی صورت جنات کی شر، اپنی جنات کا شر ہے۔ جنات کا شر، گھروں کے اندر حملے ہوتے ہیں، بچے پاگل ہو جاتے ہیں، گھر کے اندر برکت ختم ہو جاتے ہیں، لوگوں کے اوپر قسم قسم کے حملے شیطان کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ در حقیقت یہ جنات کو بھی انسان پر حملہ کرنے کے لیے برانگیختہ کرنے والا جو ہے وہ شیطان ہے۔ اس طرح سے بھی یہ ہمارے پر حملہ ور ہوتا ہے۔ پانچویں صورت شیطانی عصبیتیں، غیر ذری حد درمیاں، غیر ذری تعصب، بلا وجہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، یہ وہ ساری صورتیں ہیں جس سے انسانوں کے بیچ نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور شیطان کی کرندے بنتے ہیں، لہٰذا اس سے بھی احتیاط کرنا۔ اور شیطان علیہ لعنہ کی انسان پر تسلط و غلبے کی چند راہیں۔ شیطان غتی کا غالب کیسوں میں، ابھی یہ چند باتیں میں نے لکھی ہے، آپ اسی پہ غور کر لیں۔ پہلی چیز کفر، جب بندہ کفر کرتا ہے شیطان اس کے اوپر حملہ ور ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز شرک، شرک کی جمع شرکا، یعنی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، فلان کو بھی خدا، فستان کو بھی خدا، فلان کو بھی حاجت روا، فستان کو بھی فلان، یہ سب کچھ کہنا شرک۔ انسان کے اندر وہ بیماری ہے جو شیطان انسان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تیسری صورت اسراف، فضول خرچی۔ یہ فضول خرچی کس چیز میں؟ کھانے میں، پینے میں، لباس میں، سونے میں، ہر چیز میں خرچ میں، ہر چیز کے اندر اسراف اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حقیقت یہ اسراف شیطان کی حملے کی ایک صورت ہے۔ جو آدمی کپڑوں پر، جو آدمی کھانے پینے پر، جو آدمی گھر کی سجاوٹ پر، جو آدمی اپنے آپ کو بنانے سنورنے پر زیادہ خرچ کرتا ہے، در حقیقت وہ اس گندی بیماری میں مبتلا ہے، اور اس گندی بیماری کے اندر مبتلا کرنے والا کون ہے؟ شیطان ہے۔ یاد خدا سے دوری، یہ ایک صورت ہے کہ شیطان ہمیں اللہ کی یاد سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ یاد ہی نہیں آتا، اللہ کی یاد پتہ ہی نہیں کہ اللہ کون ہے، کیا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ یہ شیطان ہمارے دلوں سے اللہ کی یاد نکال دیتا ہے۔ قرآن نے بھی کہا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو آدمی میرے ذکر سے منہ پھیر لے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی تنگ کر دیتی ہے۔ ایک جگہ پر قرآن نے کہا کہ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ قَرِينٌ، جو میرے ذکر سے منہ موڑ لے ہم اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے جو اس کا کیا بنتا ہے؟ ساتھی بنتا ہے۔ خدا کی ذکر چھوڑنے والا شیطان کا دوست۔ رذائل اخلاق سے متصف ہونا، شیطان کی حملہ کی ایک راہ یہ ہے کہ انسان کو برے حرکتوں کی طرف انسان کو دعوت دیتا ہے، گندی اخلاق انسان کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اچھا نیک اوصاف انسان کے اندر سے نکال دیتا ہے۔ یہ بھی شیطان کے ایک وہ راستہ ہے جس سے انسان کے اوپر وہ حملہ ور ہو سکتا ہے۔ لہٰذا کوئی بھی گندی عادت، کوئی بھی غلط حرکت، کوئی بھی غلط صفت ہمارے اندر موجود ہو تو آج سے ہی یہاں سے عہد کرے کہ میں ان چیزوں کو اپنے وجود سے ایک ایک کر کے نکال دوں گا، تب جا کے آپ شیطان کی حملے سے محفوظ رہیں گے۔ قساوت قلب، دل کا سخت ہونا، اللہ کی یاد سے آنکھوں میں آنسو ہی نہیں آتا، کسی پر رحم ہی نہیں ہوتا، کبھی خدا کے آگے جھک کے رونے کی نصیب ہی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ اب اللہ کے در پہ جھک کر رونے کی نعمت ہم سے چھین لی۔ تو یہ قساوت قلب، دل کے اندر سختی پیدا ہو جانا، کسی یتیم کو دے کر دل کا نہ تڑپنا، کسی مریض کو دے کر دل کے اندر جذبہ رحم کا پیدا نہ ہونا، سمجھ لو کہ یہ بھی شیطان کی طرف سے انسان پر ایک حملہ ہے۔ انسان کی دل سخت ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے کسی انسان کو دیکھ کر اس کی دل میں رحم پیدا نہیں ہو۔ آیت الہی سے دوری، شیطان کے حملے کی ایک صورت کیا ہے؟ آپ کو خدا کی آیتوں سے دور رکھتا ہے، قرآن سے دور رکھتا ہے نا، قرآن کو سمجھنے کے لیے تیار تک نہیں ہوتا۔ شیطان کے حملے کی ایک اور صورت سود کھانا،
یہ سود کیا بلا ہے، انشاءاللہ یہ آگے قرآن میں خود آئے گا، وہاں پر ہم سمجھا دیں گے سود کھانے کی کیا صورت تباہیاں ہیں۔ صرف ایک گناہ سود کی سمجھ لے، پھر آگے چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا جو آدمی سود کھاتا ہے نا، سود، تو سود کی سب سے کم ترین گناہ یہ ہے کہ انسان قیامت کے دن قبروں سے پاگل کی شکل میں اٹھے گا۔ سود کھانے والے کو قبروں سے اٹھتے وقت باولا کتوں کی طرح ان کی حرکتیں ہوں گی۔ لہٰذا گھروں کے اندر بھی اگر سود کھانے والا ہو، سود کی کوئی اکاؤنٹ ہو، سود کی کوئی نظام ہمارے گھروں کے اندر رائج ہو، تو احتیاط کرنا، کہیں اللہ کی غضب ہمارے اوپر نہ پڑے۔ سابقہ لوگوں کی اندھی تقلید، شیطان کے حملے کی ایک صورت یہ بھی ہے۔ یہ ہمارے پتہ نہیں بابا نے بنایا ہے، یہ دیکھو ہر کسی کی آنکھوں پہ ہاتھ پڑا ہوا، آگے والا بابا ہے اس کی آنکھوں پر وہ کیا ہے، چشمہ ہے، وہ بھی چشمہ سیاہ رنگ کا ہے، صبح چیزیں بھی سیاہ دکھائی دیتی ہے۔ اب اس آدمی اور اس کے ہاتھ میں بھی کیا ہے، چھڑی ہے نا، یہ خود اسٹک کے سارے چلنے والے ہیں۔ اب اس کے پیچھے جو لوگ آ رہے ہیں غریب کس منزل پہ پہنچیں گے؟ ایک یا دو دن کی دیر ہے، پھر جا کے کسی گھڑے میں گرے گا یہ لوگ۔ ایک تو اوپر سے آنکھیں اس کی خراب ہے، ایک سیاہ چشمہ لگا رکھا ہے، اور اس کی ہاتھ بھی، اس کی پاؤں بھی اپنی جگہ پہ نہیں پڑ رہی ہوتی، ہاتھ میں بھی لاٹھی ہے، لاٹھی کے سہارے کئی لوگوں کا رہبر بنا بیٹھا ہے۔ لہٰذا اندھی لوگوں کی تقلید انسان کو کیا کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے۔ شیطان انہی راستوں سے انسان پر حملہ آور ہوتا ہے۔ میرے بابا نے جو کہا تھا، میرے فلان نے جو کہا تھا، میرے پیر نے جو کہا تھا، پہلے تو یہ تھے کہ تمہارے پیر پیر کہنے کے لائق ہے یا نہیں ہے۔ باپ کی ہر بات قابل اعتبار نہیں ہوتی، پیر کی ہر بات قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ پیر کی باتوں کو قرآن سے پرکھنا ہوگا، باپ کی باتوں کو قرآن کے اوپر پیش کرنا ہوگا۔ قرآن کہے کہ باپ کی بات ٹھیک ہے قبول کر، قرآن کہے باپ کی بات غلط ہے وہ قبول نہ کر۔ لہٰذا پہلے والے لوگوں کی اندھی تقلید، ہمارے باپ دادوں نے ایسے کیا، ہمارے معاشرے کے کلچر ایسا ہے، ہمارے یہاں رسوم ایسا ہے، ہمارے یہاں رواج ایسا ہے، یہ رسم، یہ رواج، یہ کلچر، یہ ثقافت، یہ تہذیب، یہ تمدن آپ کو نجات نہیں دے گی، بلکہ اگر قرآن کی مخالف ہو تو اسی رسم کے راستے سے شیطان آپ کو برباد کر دے گی۔ گناہوں پر اصرار، شیطان حملہ کرنے کی ایک صورت کیا ہے، گناہوں پر اصرار۔ گناہ کرنا، کبھی گناہ سے توبہ کرنے کے خیال تک پیدا نہیں ہوتا۔ آج پھر گناہ، کل پھر گناہ، پرسوں پھر گناہ، آئے روز گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ کرتے 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 ایک وقت ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ انسان کے دل مکمل میلا ہو جاتا ہے، پھر اس دل کے اوپر نصیحت کی اثر نہیں ہوتی، اس دل کے اندر توبے کی تاثیر پیدا نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اگر ہم گناہ پر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، نماز پر نمازیں چھوڑتی چلی جا رہی ہے، پردے سے بے پردگی کی نظام ہمارے اندر رائج ہے، ہم پردے کی اہمیت نہیں سمجھتے، پردہ کرنے کو ضروری نہیں سمجھتے، تو سمجھ لینا کہ شیطان اسی بے پردگی کے راستے سے ہمیں برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا گناہوں پر اصرار شیطان کی طرف سے ایک حملے کی صورت ہے۔ بری گفتار و رفتار، لوگوں سے بدتمیز باتیں کرنا، چلنے کی رفتار کے اندر بے ڈنگی پیدا کرنا، تکبر سے چلنا، اکڑ سے چلنا، اتراتے ہوئے چلنا، اور گالم گلوچ زبان پر لانا، بڑے چھوٹوں کی عزت و احترام نہ کرنا، یہ بھی شیطان کی وہ کرتوت ہے جو انسان کے اوپر حملہ آور ہونے کی راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ نا امیدی، شیطان کے حملے کی ایک صورت کیا ہے، نا امیدی ہے، آپ کو اللہ کی ذات سے توڑ دیتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے آپ اللہ سے نا امید ہو جاتا ہے، اب اللہ مجھے کب معاف کرے گا۔ ہمارے دلوں کے اندر جو گناہ دے کر نا امیدی پیدا ہو جاتی ہے، یہ در حقیقت شیطان کا ایک بہت بڑا حملہ ہے۔ قرآن سے بے رخی، اس پر میں بہت باتیں کر چکا ہوں، مزید کرنا بھی نہیں چاہتا۔ قرآن سے بے رخی شیطان کی راستہ ہموار کر دیتا ہے، شیطان کو حملہ کرنے کے موقع دیتا ہے۔ قرآن وہ عظیم ہتھیار ہے کہ اس ہتھیار پر شیطان آپ کے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ یہ دنیا کی ڈاکٹروں کا اصول ہے نا، جب کوئی مریض ان کے پاس تشخیص کے لیے چلا جاتا ہے تو ڈاکٹر بتا دیتا ہے کہ یہ بیماری گرمی کی وجہ سے ہے، سردی کی وجہ سے ہے، شوگر کی وجہ سے ہے، فالج کی وجہ سے ہے، ہارٹ اٹیک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب ایک اچھے ڈاکٹر کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ صرف بیماری کی تشخیص ہی نہیں کرتا بلکہ بیماری کا علاج بھی بتا دیتا ہے۔ تو میں نے یہ ساری صورتیں تو بتا دی کہ شیطان اس طریقے سے اس راستے سے فلان سے حملہ کر دیتا ہے۔ آخر ایک سوال تو لازماً آپ کے دماغ میں یہ آنی چاہیے کہ یہ سب کچھ اگر شیطان ان راستوں سے ہم پر حملہ کرتا، ہم بچنے کے راستے کیا ہیں، ہم کس راستے سے شیطان کی شر سے بچے؟ تو وہی چند راستہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں، انہی راستوں پر چل کر انشاءاللہ شیطان کے حملوں سے بچیں گے۔ پہلا راستہ ہے اخلاص، شیطان کے راستے سے آپ بچے گی اخلاص کے ذریعے سے، خلوص کے ذریعے سے۔ مطلب کیا ہے اس کا، جو بھی عمل کرے اللہ کے لیے کرے، لوگوں کے لیے دکھانا، ریا، شہرت، سمعت، اپنی بڑائی دکھانا، اپنی بزرگی دکھانا، اپنے آپ کو کچھ بنا کے دکھانا نہیں، بلکہ 2 رکعت نفل بھی ہو تو اللہ کی رضامندی کے لیے، خدا کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی ذات کی تقرب کے لیے آپ اگر 2 رکعت نماز بھی پڑھو گے تو یقیناً وہی 2 رکعت نماز آپ کو اللہ کے
قریب کر دیں گے۔ تو انسان شیطان کے حملوں سے، شیطان کی وسوسوں سے، شیطان کی شر سے، شیطان کی فطروں سے، شیطان کی طرف سے آنے والے جو خیالات ہیں ان سے بچنے کا ایک راستہ کیا ہے؟ اچھا، شیطان سے بچنے کا ایک راستہ ہے اخلاص، دوسرا راستہ ہے اللہ پر ایمان۔ ایمان مطلب صرف آمنت باللہ سے رنگا خدا چکیت پین دے خدا پکائے نہایت نہ دے کہ چھس پین دے متمن، بلکہ آپ کی دل کے اندر اتنا پختہ یقین ہو کہ میرا اللہ ہر وقت میرے ساتھ موجود ہے، جو اصل ایمانی تقاضا ہے۔ آپ کی دل میں یہ یقین پیدا ہو کہ میرا اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میری بات سن رہا ہے، یہ انداز میں جب ایمان انسانی پیدا سو فکرنا، پھر شیطان کے حملوں سے بچے گا۔ اللہ پر توکل، بھروسہ، خداوند عالم خواہاں غتی ذات پر چھوپت بکھانی، خواہاں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے کاموں کا کارساز ہے، بہتری کرنے والا ہے، منتظم ہے، مدبر ہے، متی لزگامی انتہا پو خدا خودی ذات کی پن آپ اپنے کام پہ نگاہ نہ رکھے بلکہ خداوند عالم ذات کے بھروسہ بسنا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شیطان سے بچائیں گے۔ تو شیطان سے بچنے کا تیسرا راستہ ہے اللہ پر توکل، بھروسہ، اعتماد۔ چوتھا راستہ ذکر خداوندی۔ رسول اللہ حدیث یہ ہے ان شیطان کی جو ناک ہے نا، سونڈ، وہ ہاتھی کی طرح ہے۔ جب کوئی بندہ ذکر سے غافل ہوتا ہے تو وہ اپنے ناک لا کے اس آدمی کی دل پہ رکھ دیتا ہے، تو ایک توسط اس کے لیے واحد حل ہے کہ فی الفور آپ کیا کر دیں، ذکر شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفاتی نام یا اللہ تعالیٰ کی ذاتی نام، یا اللہ اللہ کہہ دے، یا لا الہ الا اللہ کہہ دے، یا محمد علی محمد درود پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ ذکر خداوندی وہ مضبوط قلعہ ہے جہاں پر شیطان حملہ نہیں کر سکتے۔ پانچویں نمبر پر شیطان سے بچنے کا راستہ تقویٰ ہے۔ متقین پر شیطان کا کبھی حملہ اثر نہیں کرتا، متقین سے شیطان خود ڈرتا ہے۔ متقین جس راستے پہ چلتا ہے شیطان اس راستے کو تبدیل کر کے کہیں اور چلا جاتا ہے، لہٰذا تقویٰ وہ عظیم صفت ہے جس سے انسان شیطان کے حملے سے بچ سکتا ہے۔ اور چھٹا نمبر پہ استعاذہ، وہی جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، اللہ سے پناہ مانگے، اللہ کی دربار میں رو رو کر اللہ سے التجا کرے، پروردگار شیطان کے حملوں سے بچا لے، اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا۔ ساتویں نمبر پر حضور خداوندی میں آہوزاری، اللہ کے آگے رونا، اللہ کے آگے جھکنا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، گر گرانا، اللہ تعالیٰ سے کہنا، یہ بھی انسان کو شیطان کے حملے سے بچاتا ہے۔ آٹھویں نمبر پر طہارت و پاکیزگی، انسان جتنا پاک صاف رہے گا اتنا شیطان کے حملے کم ہوں گے۔ اتنا تجربے سیکھ تو دیتا زنگا تصدیق جگہ تجاوز آمد ہے، اتنا گوت صاف میں آپ کی کوشش بس، کپڑا پا کے آپ کی کوشش بس، اتنا مت بسترون پا کے آپ کی کوشش بس، انشاءاللہ اتنا ایک دو دن تک اتنا تھوڑا سا تجربہ میں انسان آہستہ آہستہ یہ پاکی خواہ شیطان سے تقریب ہے نشانی چکی۔ تو طہارت و پاکیزگی ایک راستہ ہے جس سے شیطان کے حملوں سے بچ سکتا ہے۔ نواں نمبر تلاوت قرآن، اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں، انشاءاللہ شیطان سے حفاظت ملے گی، اللہ تعالیٰ اپنے پناہ ملیں گے۔ کثرت سے تلاوت قرآن اپنی زندگی کا معمول بنا لے۔ 10واں نمبر پر صحبت صلحہ، نیک لوگوں کی صحبت، اللہ کے ولیوں کی صحبت، وہ ولی خود آپ کو اللہ کی قریب لے کے جائیں گے، شیطان کی شر سے آپ کو بچائیں گے۔ یو بھری غتین و بخشی راہ طریقت مرشد لازم الگسبین، بغیر مرشد کی رائے سلوک پہ نہیں ہو سکتا۔ تو بھرین چاہے منا سلوک راستی نو خداوند عالم قربت راستی نو، ہر موڑ پر شیطان انتظار میں ہے، شیطان گاد میں بیٹھے ہیں کہ کب اس بندے کو گردن میں موڑ دوں، اس گردن کو حق، اس بندے کو حق کے راستے سے میں بٹکا دوں۔ دولا ایک نیک مچ صالح مچ کی صحبت ہے، اگر یہاں اتنا انشاءاللہ اس کی نظر کرم سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائیں گے۔ ایک بزرگ کے ساتھ شیطان کا ایک حربہ بھی بزرگ وسوین، اس میں کچھ لوگوں نے لکھا ہے جو جنید بغدادی ہے، کچھ حضرات نے لکھا ہے جو حضرت نجم الدین کبریٰ ہے، مطلب ہاتھی سلسلے کے ایک بزرگ ہے۔ تہجد کے وقت ایک مرتبہ شیطان نے اس بزرگ پر کیا کر دیا، حملہ کر دیا، اس کی نیند مزید گہری کر دی، تہجد کی نماز کے لیے آنکھ نہ کھل سکی۔ جب نیت سا دیتا تھی نہ تہجد ٹیمپر کالے سو سمت سو نیت کو سنا تہجد ٹیمپر بھی سو سمت سو، تو اتنی زار و قطار رونے لگے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی رونے کی ادا اتنی پسند آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 70 تہجد کا ثواب عطا کر دیا۔ تہجد چک بوجھ بھی کا اتنا خداوند عالم درگاہ میں زار و قطار گوانا اللہ تعالیٰ سے چیویس 70 تہجد کی اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت عطا کر دی۔ اگلے دن جب تاتی نے کوئی اوپر میچک سامو سے تہجد ٹرین بھی میچک سامو سے، تو حضرت نجم الدین کبریٰ سے یہاں سوئی تو شیطان ہے کیا زندگی سولے لے ہموں ویس پہ دین جان کی تحجد اللہ سامو سے، تو میں نے خود درد کی گندے یہاں لے تحجد لیکن مقصد پھر امو سے نا 70 تحجد ثواب پتھو سے دنی یہاں یہ ویس گیا یہاں 70 ہی تھوڑی، لہٰذا انگیل اس کو آپ کو نیکی سے محروم کرنا ہے، لہٰذا میں دنی یہاں سے من تحجد چک تھو گندے یہاں انگا سگیت چھت مچو پنے یہاں 70 تحجد ثواب پتھو، لہٰذا میرا کام ہر ممکن طریقے سے لوگوں کو بلائی سے روکنا ہے، لہٰذا دنی گانگ خواہ سامو ہے۔ تو کھوئے مطلب عجیب و غریب حربہ گاما ہے، ان کی حد الامکان نیکیوں سے انسان کو محروم کر دینا، اچھے راستے سے روکنا ان کی حربوں میں شامل ہے۔
juga ma shaytan minta khinde tam to minta 26 minta تو ویسے میں کم نہیں پہلا منتا الرجیم جو شیطانی صفت منتا ہے رجیم مردود دوسرا نام مستکبر تکبر کرنے والا تیسرا نام ابلیس اللہ کی رحمت سے نا امید چوتھا نام عزازیل کوئی لفظی مطلب کوئی باعزت وہ فرشتوں کی دربار میں جب تھے تو اس کو عزت ملی تھی اور پانچویں اس کا نام ہے عدو مبین کھلا دشمن کوئی آنکھوں دشمنی یا کو سمجھ بن کو ہر ممکن طرح کا گمراہ تامت کوشش بن اور کھو واقعی کا کھلا دشمنی اور چھٹا نام مزل گمراہ کرنے والا ساتواں نام کفور ناشکرا آٹھواں نمبر عجول جلدی بازی کرنے والا جلدی بازی زیادہ ہو نعرے سمجھ لو کہ وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے لہذا عجول جلدی بازی کرنے والا نمبر 9 مارد سرکش تباہی پھیلانے والا نمبر 10 خضور رسوا کرنے والا انسان گناہ رو لکھے رکھے نبی آخر جہنمی تھن مچی نکھوچی میں تمتان رجل سے کھولو سے شروع ہے مطلب ذلیل بن رسوا بن یہ شیطان کی خاص صفت ہے اس لیے قرآن نے اس کا نام ایک رکھا ہے خضور 11ویں نمبر مدہور دھتکارا ہوا بگایا ہوا اللہ کی رحمت سے دور کیا ہوا نمبر 12 مذموم ذلت آمیز حرکتیں کرنے والا اللہ کی طرف سے لعنت پڑا ہوا شخص نمبر 13 ملعون لعنت زدہ نمبر 14 الغی سرکش گمراہی پھیلانے والا نمبر 9 العصی گناہگار نمبر 16 القرین السوء برا ساتھی شیطان لحم و دوست میں یہ چامن ساتھی جس کے ساتھ اس کی دوستی ہوتی ہے بندہ گمراہ کر دیتا ہے نمبر 17 الصاغر اس کا ترجمہ بھی ذلیل کا ہوتا ہے صاغر ذلیل پست حقیر بے حیثیت نمبر 18 المنظر شیطان کی ناموں میں ایک نام کیا ہے المنظر منظر کا مطلب کیا ہے مہلت ملا ہوا دربار الہی نے استعمال خود اس چیز ہے پروردگار والے یہاں مہلت میں قیامت تک بھری جب اللہ تعالیٰ نے کہا انک من المنظرین بے شک تجھے قیامت کی روز تک کے لیے مہلت ملی ہے تو اولاد آدم کو گمراہ کرنے کی تجھے طاقت دے رکھی ہے تو دو المنظر نمبر 19 المزین السوء الاعمال برے اعمال کو نیک کر کے پیش کرنے والا چمل نصر عمل کا شبہ سوچتا ہے نمبر 20 الوسواس یعنی کہ وسوسہ پیدا کرنے والا غلط خیالات دل میں پیدا کرنے والا نمبر 21 الخناس چھپ کر حملہ کرنے والا خناس چھپ کر حملہ کرنے والا نمبر 22 المسرف حد سے زیادہ اسراف کرنے والا فضول خرچی کرنے والا حدود پھلانگنے والا حد سے تجاوز کرنے والا نمبر 23 المزل گمراہ کرنے والا قدموں کو پھسلانے والا نمبر 24 عامر المنکر والفحشاء برائی اور بدکاری کا حکم دینے والا نمبر 25 المنسی بلا دینے والا اللہ کو بلانے والا قرآن کی تلاوت بلانے والا عبادت بلانے والا نماز سے روکنے والا نمبر 26 الطاغوت سرکش تباہی پھیلانے والا فساد پھیلانے والا جو گاما شیطان منتقل جو گاما قرآن یتمندا قرآن انشاءاللہ تعالی ترجمہ سے نیتان کولے کولے دیام پتاون درین تعالی قرآن شیطان منتقل چکتے پتہ سو سے دو چین رجیم یہی بارے میں تمام سے نیتان کرتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شیطان کوئی باری نظر اندر شیطان کھوس کیوس کین لیکن کوئی اولاد شی مانا میشے توالد و تناسل کھولے یتمین شیطان اس کیا ہے پورا نظام یتمین لیکن قیامت کی سور فے من تک ہو زندہ کرتے کوئی پوسا بشوی سا یتمین کیا ہے نظام کا مسا یتمین لیکن وہ مرے گا نہیں بلکہ وہ قیامت تک زندہ رہے گا قیامت اللہ جب سور پھونکایا جائے گا اسرافیل علیہ السلام تو اس وقت یہ تمام شیطان مر جائیں گے اس سے قبل ان کی موت نہیں آتی یہ دنیا کے شیطان تعداد میں حد سے زیادہ یتمین آدم سے لے کر دنیا تک شیطان کا زندہ کر لیتے اور قیامت تک یہ زندہ رہیں گے تو یہ شیطان کی کئی گروہ یتمین اور ہر گروہ مختلف ڈیوٹی تاثر شیطانی کئی گروہ یتمین ہر گروہ ہی مختلف ڈیوٹی تاثر شیطانی گروہ سیلت لاقیس دیکھو میں گروہ ہی منتق پوئی دیکھو میں گروہ ہی منتق پوئی اور دی گروہ پہلا سوچ میں اس گروہ کا کام طہارت اور نماز کی مسائل میں وسوسہ ڈالنا ہے فیاق بے واللہ فیاق کو صحیح سومنے میں وضو ہوگا اللہ وضو صحیح سومنے میں غسل ہوگا اللہ غسل پر کا شوق ہونے میں شروع ہونے میں قسم خیالات کا پیدا ہوئے تو لاقیس گروہ لسن یہ شیطان چی منتخ میں یہ مکمل ایک ریجمنٹ ہے یہ مستقل ایک یونٹ ہے یہ یونٹ پہلے اس کو ہے اور انگی صدی کا حفاف یہ شیطان کا ایک اور گروہ ہے کھنگل اسپچین صحرا کننا بیابان کننا جنگل کننا بیابات جگونی مین گمراہ تامن قسم اسکت کن فیمین مین حیران ہو چکن لم کن چتے ہو چکن جو دی گروہ پہلے اسپچین ان کا نام حفاف شیطان کا تیسرا گروہ ہے مرہ دی گروہ پہلے اسپچین موسیقی آلات کننا لاو لعابنا دوسرے جدید گٹار کننا
مزمار کننا دیگم مخوز معاشی رجوی بن قسم قسم کوسی اعلی گانی آلون موسیقی آلات گاما معاشنی ایجاد بیو راویج بیو اور گشش شکوت تپو گاما شیطانی دی گروہ پویلا سین دیوسان شیطانی یونٹ چکی دیوسان کوئی پورا گروہ چکی دیو گامی ہوتی امیریت اور دی گروہ چکی سلمبور دیوسان شیطانی گروہ چکی دی گروہ پویلا سے بازار کوئی نہ بےحدہ قسم گھر چکو اغزون تان چکو چنگ میکھے دو نمبری مال پر ایک نمبر پر سلطان مو سوس نبی انگو سے میزے چاول کن لحمو آلہ نمبر وزیر آزم اسے رستان مقامت دی شیطان کن لس کنی سلمبور بازار کو نہیں زیادہ خورن بازار کو نہیں دوں مجھے تباہی مچائے سے غلط چیز گاما لحمد سلطان چکو دو نمبری چیز گاما پالش بس لحمد سلطان من اور دی سلمبور جو گروہ ہے شیطان کا ان کا حملہ زیادہ تر تاجروں پہ ہوتا ہے دکانداروں پہ ہوتا ہے پانچویں نمبر پر صبر یہ دی گروہ اللہ مصیبت غم و قلمین لاتا اولا بچک گورل بھی چک بین خواتین کو نہیں پردہ بے پردگی بچک بین منگل کو نہیں تان چک پنا ہر روز انا زونی دنیای مرسگا مزر چک پنا دی لز گاما کانم کو نہیں مصیبت کی بلا دی پریشانی فوت کی سونا رہے دی گروہ پر لمک تیار سوسیت بین باقاعدہ واٹی واٹی کو نے گانا میوکشیس فورن کھموت رمین خیالات کو نہیں تا قسم خیالات گاما تان سلا نم کو نہیں نواولا بچک جو شیطان ہر بائن دی گروہ پر صبر دبی اور اعور دیوسان شیطانی گروہ چکین دی گروہ اللہ پچین میونی ناظم گناہ کبیرہ زنا لواتت سود رشوت بدکاری قتل و غارت گری جھوٹ غیبت تہمت دی لزگامہ کو مرائش بے دی لزگام من لگا شبہ سلطن من دی بیس علی احمد من دی بیس ہی بری فائدہ من درتی شیطان گروہ پستن من اور ساتھوان نمبر پر مسعود دیوسان شیطانی گروہ چکین دی گروہ پہلا سوچین لحمد لزگا وقلن من بسم اللہ شدچو بسم اللہ ہمیں زان بودو سے ڈانسا بسم اللہ پتا ہمیں تو دی مسعود نام کی جو شیطانی گروہ ہے ان کا کام کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پوجت چک بھی لحم اللہ ازگامی بسم اللہ اون کھنکھو سے بھی چک بھی یا دوسری دائیت کی خود غور بیس یہ ہوگا کہ حملہ وہ نرمہ ہے نم کنی بیم بلا رسول اللہ سے جرت نبی کی بسم اللہ ذرہ بھی نم کنی داخلے ہو خلا بسم اللہ ذرہ سو نانو صلی اللہ بے برطن کنی خچت پہ خلا بسم اللہ ذرہ چو بجلی برطن بند ہو خلا بسم اللہ ذرہ بند مطالعہ پتہ ہمیں قسم انگریزی الفاظ کا مغاتی معاشی میں دیتے ہیں شبھون گوپی سکونی تامالی تامالی سیز گوکے تکوہ سر ٹاٹا ہوئے تو ٹاٹا اچھی دوتا بسم اللہ ہی نا دوتا یو تا شیطان ہر بائن دے بسم اللہ ہوا دے بہتری اولا اللہ صاحب سب کی بسم اللہ در کیوں نام یہ تاں سا بسم اللہ در کپڑوں سکون بسم اللہ در کھولو بوٹ پر سکون بسم اللہ در بجلی بنتوں بسم اللہ در گوفیس بسم اللہ در گوچت گالا شبن اللہ کی نام بھی شروع کرتے باقی بسم اللہ کی تفسیر انشاءاللہ اگلے درس میں